نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ایک حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ اپنے صحابہ کو سنایا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا کہ جو ایک باغ کے اندر کام کرتا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی تھا، اس نے بادلوں سے آواز سنی کہ فلاں شخص کی کھیتی کو جا کے آپ نے سیراب کرنا ہے۔ بادلوں سے آواز آئی تو وہ بادل چٹیل ایک میدان میں برسے اور وہاں سے پانی اکٹھا ہوتا بہتا ایک جا کر کے ایک شخص آگے کے وہ اپنے کھیتوں کے اندر کھڑا ہے، وہ کہیں لے کر کے تو اپنا جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا بنیا موڑنا، ٹھیک ہے، اپنے کیارے ویارے سیدھے کر رہا ہے، بنیا موڑ رہا ہے۔ یہ شخص جو ہے نا جو پانی کو فالو کر رہا تھا، اس نے جا کر کے اس کے پوچھا کہ یار آپ یہ بتاؤ کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ کیا ضرورت پڑی آپ کو نام کی؟ اس نے کہا یار آپ بتاؤ۔ تو اس نے کہا میرا فلاں نام ہے۔ تو پھر یہ جو شخص تھا اس نے کہا کہ دیکھو میں نے بادلوں سے آواز سنی، آپ کا نام لے کر کے اللہ رب العالمین نے ان بادلوں کو مامور کیا کہ فلاں کی کھیتی کو جا کر کے سیراب کرنا ہے، تو یہ کام تو تیرا ہو گیا، اب ذرا تھوڑا سے کوئی بات کھولو تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ کرتے کیا ہو۔ تو اس نے کہا کہ یار اور کوئی بڑا عمل نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ کرتا ہوں کہ یہ جو آمدنی ہوتی ہے اس کے 3 حصے بنا لیتا ہوں، ایک حصہ اپنے اہل و عیال پہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، دوسرا حصہ میں غریبوں یتیموں فقراء پہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ واپس ظاہری بات ہے اس کو بھی تو مینٹین رکھنا ہے، میں اس باغ کے اندر ہی لگا دیتا ہوں۔ تو یہ ہے میرا وہ عمل۔ تو اس نے کہا یہ وہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے کہ تو نے رب کا حصہ نکالا ہے، رب العالمین نے بادل کو معمور کیا ہے، اور وہ بادل کہاں پہ برسا، ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ اس کی زمین میں برسا ہو۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ وہ مسبب الاسباب جب اسباب بنانے پہ آتا ہے کہ توقع سے اوپر معاملات ہوتے ہیں۔ آپ بعض دفعہ دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ ایک کرتے آپ ایک ڈیسیجن لے لیتے ہیں، وہ جو ڈیسیجن آپ نے لیا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت دیتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ 2 بندے ہیں مثال کے طور پہ، ایک نے پیسہ کہیں انویسٹ کیا، ایک نے کہیں انویسٹ کیا، ایک کا پھنس گیا دوسرا تر گیا۔ وہ جو تر گیا اس کو غور کرنا چاہیے کہ وہ بھی تو میرا ساتھی تھا، وہ ڈوب گیا تو میں تر گیا، تو شاید وہ اللہ تعالیٰ نے میرا بازو پکڑا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بازو پکڑا ہے تو پھر اس کی بارگاہ میں جب دینے کی باری آئے تو پھر اس کی بارگاہ میں جو فرض ہے، جو قرض ہے، جو زکوٰۃ ہے وہ تو دو۔